اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی پر اسرار کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے پر اسرار گاؤں کی آسیب زدہ لڑکی۔ تو چلیں بغیر دیر کیے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں مٹی کی کچی گلیاں تھیں اور گلیوں میں جھاڑیاں اگتی تھیں، ایک خستہ حال گھر تھا جس میں ایک چھوٹی سی خوشحال فیملی رہتی تھی۔ یہ فیملی محمد علی، ان کی بیوی فاطمہ اور ان کی 14 سالہ بیٹی زینب پر مشتمل تھی۔ زینب ایک معصوم اور فرما بردار لڑکی تھی، لیکن ایک حادثے نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ واقعہ اس دن شروع ہوا جب زینب ایک پرانے ویران درخت کے پاس سے گزر رہی تھی۔ وہ درخت گاؤں کے باہر ایک کھیت میں اکیلا کھڑا تھا، اور گاؤں کے بزرگوں کے مطابق یہ درخت ایک بری روح کی آماجگاہ تھا۔ زینب وہاں سے گزری تو اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو درخت کے نیچے ایک سایہ نما شکل کھڑی تھی۔ زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کان میں کچھ کہا ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر قدم تیز کیے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگلے چند دنوں میں زینب کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ خاموش رہتی، کھانا نہ کھاتی اور اکثر اپنی آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اکیلے بیٹھ کر کچھ بڑبڑاتی۔ اس کے والدین نے سوچا کہ شاید وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہے، لیکن انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ لیکن پھر زینب نے رات کے وقت چیخنا شروع کر دیا۔ وہ اچانک اٹھ کر رونے لگتی اور کبھی کبھی دیواروں کو نوچنے لگتی، جیسے کوئی چیز اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک رات فاطمہ نے زینب کو اٹھا ہوا پایا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی آنکھیں کھول کر ایک ہی جگہ گھور رہی تھی۔ جب فاطمہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، تو زینب نے ایک بھاری اور مردانہ آواز میں جواب دیا، یہ زینب نہیں ہے، یہ تو میری قید میں ہے۔ فاطمہ خوفزدہ ہو گئی اور محمد علی کو جگایا۔ محمد علی نے زینب کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ وہ اپنے والدین کو دھکا دے کر فرش پہ گرا سکتی تھی۔ یہ عجیب و غریب رویہ چند ہفتے تک جاری رہا، اور گاؤں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ زینب پر کسی بری روح کا سایہ پڑ چکا ہے۔ محمد علی اور فاطمہ نے گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا تاکہ وہ زینب کا معائنہ کر سکیں اور کوئی روحانی علاج کریں۔ مولوی صاحب نے زینب کے کمرے میں داخل ہو کر کچھ دعائیں پڑھیں، مگر زینب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور ان پر تھوک دیا۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں اور اس کی آواز میں وحشت اور خوفناکیت ٹپک رہی تھی۔ مولوی صاحب نے محمد علی اور فاطمہ کو مشورہ دیا کہ یہ عام بات نہیں ہے، اور شاید زینب پر کوئی بری اور طاقتور جن قابض ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام جن نہیں، بلکہ ایک قدیم اور بہت طاقتور شیطانی روح ہے جو اس گاؤں کے لوگوں کے لیے کئی سالوں سے خطرہ بنی ہوئی تھی۔ زینب کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ دیواروں پر اپنے سر مارتی، کبھی گھنٹوں تک کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کسی نامعلوم چیز سے باتیں کرتی۔ رات کے وقت پورے گھر میں عجیب عجیب آوازیں گونجنے لگتیں، جیسے کسی نے پرانی لکڑیوں کو کھرچنے کی آواز پیدا کر دی ہو یا کوئی کھنکھناتی ہنسی ہو۔ محمد علی اور فاطمہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک دن مولوی صاحب نے ایک تجربے کار عامل کو بلانے کا فیصلہ کیا، جو روحانی علاج اور جن نکالنے کے فن میں ماہر تھا۔ عامل، جس کا نام حکیم عبداللہ تھا، شہر کے کسی دور دراز علاقے سے آیا۔ اس نے زینب کا بغور معائنہ کیا اور پھر اس نے کچھ
مٹی کو پکڑ کر زینب کے سر پر چھڑکا۔ جیسے ہی اس نے دعائیں پڑھنا شروع کی، زینب کے جسم نے جھٹکے لینا شروع کر دیے اور اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف پلٹ گئیں۔ حکیم عبداللہ نے زور سے کہا، کون ہے تو اور اس کی لڑکی کے جسم میں کیوں آیا ہے؟ زینب کی بھاری اور بھیانک آواز گونجی، میں ایک قدیم جن ہوں جسے تم جیسے عامل نکال نہیں سکتے۔ یہ لڑکی میری ہے ہمیشہ کے لیے۔ حکیم عبداللہ نے دعا کی شدت بڑھا دی اور زینب کے جسم سے ایک بھاری سایہ نما شکل باہر نکلنے لگی۔ وہ شکل پورے کمرے میں پھیل گئی اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بننے لگے۔ زینب کی چیخیں پورے گاؤں تک گونجنے لگیں اور گاؤں کے لوگ یہ سن کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ آخر کار کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد حکیم عبداللہ نے اس بدروح کو زینب کے جسم سے نکال دیا، لیکن جاتے جاتے جن نے ایک خوفناک پیغام چھوڑا، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، میں ضرور واپس آؤں گا اور کوئی مجھے پھر روک نہیں سکے گا۔ زینب کے والدین نے حکیم عبداللہ کا شکریہ ادا کیا، مگر ان کے دلوں میں ابھی بھی ایک انجانا سا خوف موجود تھا۔ زینب ٹھیک ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک باقی تھی، جیسے کچھ ایسا تھا جو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہ گیا ہو۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں دوبارہ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے وقت لوگوں نے اس درخت کے پاس عجیب آوازیں سنی اور کبھی کبھی زینب کی تنہا کے کسی سائے کو وہاں دیکھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدروح کبھی واقعی میں نہیں گئی تھی اور وہ دوبارہ کسی معصوم کو شکار بنانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر خوف کی گونج آج بھی اس گاؤں کے ویران درختوں میں سنائی دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آئی اور آپ اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔